ذریعہ اور دوسرے میں بیچنے کہاں سے تم کو محسوس ہو گئی؟ غلاظت خانے میں رہنے سے ایسے ہی الٹا سیدھا ہوتا ہے۔ علم کے اجالے میں آؤ تو ناپ کر دیکھو کہ یہ علم کے معاملے میں بالکل کورے ہیں، چوپٹ ہیں، بنتے ہیں، سوجن پورے جا رہے ہیں، کون آ رہا؟ اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں۔ یہ تو ادنا حضرت کے لائق بھی نہیں، فتویٰ غلط دیتا ہے، حدیث غلط نقل کرتا ہے، صحابی پر تہمت کر دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ خالی حافظ ابن حجر اسقلانی پر تہمت توڑی گئی، حضرت جابر پر تہمت کر دیا کہ حضرت جابر گئے تھے دیکھنے تبرکاً کھانے کے ارادے سے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ دیکھو حدیث میں یہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ احمد رضا خان صاحب نے جو روایت نقل کی ہے کہ دو درخت الگ الگ جو کھڑے تھے وہ آگے جڑ گئے، اکٹھے ہو گئے، ایک دیوار بن گئے، اور اس کے پیچھے حضور نے بیٹھ کر پردے میں قضاء حاجت پوری کی، قضاء حاجت کی۔ یہ حضرت جابر کی روایت مسلم شریف میں ہے، اور مسلم شریف سے صاحب مشکات نے بھی مشکات میں بھی نقل کیا ہے، اور میں نے روایت نقل کر دیا ہے۔ اب اس روایت کو بھی سن لیجئے۔ اس روایت میں کہاں ہے کہ حضرت جابر حضور کا پاخانہ تبرکاً کھانے گئے تھے؟ یہ تبرک کھانے والوں کی بگڑی ہوئی عادت ہے، حضرت جابر کو پاخانہ کھلانے لگے۔ یہ دیکھیے روایت، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى نزلنا واديا افلح فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به واذا شجرتين بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احداهما فاخذ بغصن من اغصانها وقال انقادي علي باذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده۔ جیسے نکیل ڈال دی جاتی ہے اونٹ میں اور نکیل کھینچنے والے کے پیچھے پیچھے اونٹ چلتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی نے درخت کی ایک شاخ کو پکڑا اور وہ اونٹ کی طرح سے حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اپنی جگہ سے۔ حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما۔ دونوں درخت کے ٹھیک بیچ بیچ میں ادھر سے یہ بھی اور ادھر سے یہ بھی آ گیا۔ فقال التقما علي بإذن الله، تو حضور نے کہا تم دونوں اللہ کے حکم سے میرے لیے مل جاؤ، تو دونوں درخت جڑ سے مل گئے۔ فالتقمتا فجلست محدث نفسی فحانت۔ بس حضرت جابر کہتے ہیں میں حضور تو بیٹھ گئے بیت الخلا کے لیے اور میں اپنے دل میں سوچتا رہا۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ یہ درخت اپنی جگہ سے اور یہ درخت اپنی جگہ سے چل کر آ گیا اور دیوار بن گیا۔ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھ گئے قضاء حاجت کے لیے اور میری توجہ آپ کی طرف سے ہٹ گئی۔ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُقْبِلًا، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ فَإِذَا الشَّجَرَتَيْنِ قَدِ افترقتا، اور دونوں درخت دونوں الگ الگ ہو گئے۔ فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا عَلَىٰ سَاقٍ، بس دونوں درخت اپنی اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ رواہ مسلم، مسلم شریف میں جابر طویل کی لمبی روایت ہے، اس کا یہ ایک حصہ ہے۔ مشکات شریف جلد دوم باب المعجزات کے اندر صفحہ 533 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت میں کہا ہے کہ حضرت جابر گئے تھے حضور کا پاخانہ ڈھونڈنے اور کھانے کے ارادے سے گئے تھے اور تبرک بنانے کے ارادے سے گئے تھے۔ نہ اس حدیث میں ہے اور نہ کسی حدیث میں ہے۔ یہ بات پڑھ کر مولوی احمد رضا خان صاحب نے صحابی پر تہمت لگائی ہے۔ اسی حدیث میں نہیں، کسی بھی حدیث میں حضرت جابر ہی نہیں، کسی اور صحابی کے بارے میں بھی صحیح حدیث کو کہا، کسی ضعیف حدیث میں بھی کوئی مائی کا لال دکھا نہیں سکتا ہے کہ صحابی نے حضور کا پخانا کھانے کا ارادہ کیا تھا اور تبرک بنانے کا۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ حلوہ سمجھ کر تبرک بنا لیتے۔ حدیث میں پیشاب کی جانے کا غلط فہمی میں ایک صحابیہ کا تذکرہ آتا ہے، لیکن وہ حضرت جابر کا نہیں ہے اور وہ پاخانے کا واقعہ نہیں ہے اور وہ بھی قصدن نہیں ہے۔ یہاں پر تبرک بنانا قصدن ہوگا اور یہ پیشاب کا معاملہ نہیں ہے، پاخانے کا معاملہ ہے، اور یہ حضرت جابر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو حضرت جابر بولتے تب نہ ان کو معلوم ہوتا، تو دکھاؤ حضرت جابر نے کہاں بتایا ہے کہ میں
میں کھانے کے ارادے سے گیا تھا. بتاؤ حافظ ابن حجر اسقلانی پر تہمت باندھ دیا اور حضرت جابر پر تہمت باندھ دیا. تو جو آدمی صحابی پر جھوٹ بولنے کی عادت بنائے ہوئے ہے، امت کے بڑے محدث امام پر جھوٹ بولنے کی عادت بنائی ہوئی ہے، یہ پکا جھوٹا فطرتی آدمی ہے. یہ علماء دیوبند پر بھی جھوٹ بولتا ہے. مولانا نانوتوی نے ایسے لکھ دیا، مولانا گنگوئی نے ایسے لکھ دیا، فلانے نے نبی کی شان میں کسی نے کچھ نہیں لکھا. یہ اپنے منگراہٹ، اپنے پلان کے تحت ان سبوں پر تہمت باندھ رہا ہے. اور اگر کسی کا جی چاہے کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے تو یہ کتاب بتا رہی ہے، ہاتھ پکڑ کے بتا دیا آپ کو، دیکھو جھوٹ بول رہا ہے. اسی ایک مسئلے میں تین جھوٹ بول کر چلا گیا. حدیث پر جھوٹ بول دیا، پتھر اڑ کر کے آگے دیوار کی طرف بن گئے. کہاں حدیث میں پتھر کا ذکر ہے؟ وہاں تو صرف 2 درخت کا تذکرہ ہے. کوئی اچھا پتھر وہاں پر اڑا نہیں، لیکن انہوں نے اڑا دیا. اس کی عادت ہے اپنے پاس سے پوریا چھوڑنے کی، اڑانے کی. ایسے جھوٹے مولوی پر جو بھروسہ کرے گا اس کا انجام خراب ہوگا، اس کا نتیجہ غلط نکلے گا. اس لیے آج پوری دنیا اسلام میں ان کو سر جھکانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. جہاں جا رہے ہیں سب کافر نظر آ رہے ہیں. مکے مدینے والا کافر. کہاں نماز پڑھو گے؟ کمرے میں. آپ بہت بکراتی دکھاؤ گے، جا کے جماعت کرو گے تو ضرب یضرب قانون تاکہ ثقیلہ و خفیفہ شروع ہو جاتا ہے. علی گڑھ والا بھی نہیں، وہ بھی کافر. سر سید احمد خان کو کہتا ہے مرتد خبیث تھا. اسی کتاب الملفوظ کے پہلے حصے میں خبیث مرتد کہتا. علامہ اقبال کو ای احمد رضا خان کا خلیفہ مولوی دیدار الولی، اس نے کفر کا فتویٰ لگایا. مولانا ابوالکلام آزاد پر کفر کا فتویٰ لگایا. کون بتا ہوا ہے ان کے فتوے سے؟ ان کا فتویٰ تو کوڑی کے 3 ہے. کیا ان کے فتوے کا ویلو کیا ہے؟ بتاؤ. تم صحابی پر تہمت کرتے ہو، تم حدیثوں میں اپنی بات ملایا کرتے ہو، تمہارا فتویٰ غلط. تم کو قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، اور تم علماء امت کے خلاف تہمت کرنے میں مہارت رکھتے ہو. تو تم نے جب حافظ ابن حجر اسقلانی پر بے حیائی سے جھوٹ بول دیا، ان کی کتاب کا انہی کے اوپر حوالہ دے دیا اور بالکل غلط حوالہ دیا. انہوں نے لکھا پاک، انہوں نے بنا دیا ناپاک. تو ایسے مولویوں کے کہنے سے علماء دیوبند کا کچھ بھی بننے بگڑنے والا نہیں ہے. الحمدللہ پوری دنیا اسلام ہمیں ایمان والا سمجھتی ہے. ہمارا انڈیا گورنمنٹ بھی مسلمان سمجھتی ہے. خان صاحب کے فتوے کو انڈیا گورنمنٹ کا پھینکو، سب جاہل کا فتویٰ نا. آپ نے کہا انڈیا گورنمنٹ نے ایسا کیا ہے تو لگے ہاتھ سن لیجیے. آپ کے یہاں ووٹر لسٹ بنتی ہے، جن گننا ہوتی ہے، مردم شماری کا فارم بھرتے ہو نہیں بھرتے ہو؟ مردم شماری کے فارم میں کھانا بنا ہوا ہے مذہب کا. سارے پورے ملک کے دیوبندی اس میں اپنا مذہب کا لکھتے ہیں اسلام. گورنمنٹ مانتی ہے نا مسلمان، کیا کہتی ہے کہ نہیں تمہارے اوپر کافر کا فتویٰ ہے، کاٹو اسلام نہیں. لاکھ چیختے رہے، حکومت کا دیکھے بڑھاؤ اس کو. اسلام ہے تو مسلمان ہے، کافر کہاں ہے؟ تو بتاؤ ہم کو انڈیا گورنمنٹ مسلمان مانتی ہے، مکے مدینے والا مسلمان مانتا ہے، مصر انڈونیشیا والا مسلمان مانتا ہے. تم گھر میں بیٹھ کے کافر کافر تسبیح پڑھتے رہو، کوئی ثواب تھوڑے ملے گا. جتنا عذاب بٹورنا ہے بٹورتے رہو، تم اپنی آخرت خراب کرو. ہمارا ایمان تم سے سند لینے کا محتاج نہیں ہے. ہمارا ایمان پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. الحمدللہ ساری دنیا کے ایمان والے ایک صف میں ایک جماعت میں کھڑے ہیں. حرم میں، مکے میں، مدینے میں، عرفات میں، میدان میں ہم ہیں. وہاں ساری دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں کی صف میں، اور تم اپنے کریلا اور نیمچا چھٹے ہوئے ہو. تمہارا ایمان چھٹا ہوا اور تمہاری شخصیت چھٹی ہوئی. تمہارے خان صاحب چھٹے ہوئے فراری، فرار، جھوٹا فتویٰ. پوچھا گیا ان سے، مولانا رشید احمد نے کہاں لکھا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا، فتویٰ دکھاؤ. تو انڈیا میں چھوٹ گیا. اچھا اب انڈیا والے کہنے دکھاؤ تو کہتے ہوں لے گئے تھے، ہوں چھوٹ گیا. حالات مولانا گنگوئی کا فتویٰ تو ان کے فتاوی میں چھپا ہوا ہے، کہیں بھی فتویٰ ہے ہی نہیں. آج تک علماء دیوبند مانگتے رہے بھی دکھاؤ نا تم ان کو. ہم کو نہیں دکھا، تیسرے کو دکھا دو. تو دکھانے کہاں سے رہے گا؟ تب نہ دکھائیں گے. جھوٹ بولنے کی، فراڈ کرنے کی عادت بنی ہوئی ہے. آپ ان سے چھوڑیے علماء دیوبند کو، ان سے مانگیے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی وہ کتاب دکھاؤ جس میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول براز میں پاک ہونے کا
کا انکار کیا ہو. قیامت آ سکتی ہے, کوئی رضا خانی مولوی نہیں دکھا سکتا ہے. میں طاہر حسین بول رہا ہوں اور اسی طرح بولتا ہوں, اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا خادم میں ہوں. میری جیسی خدمت کوئی دوسرا مولوی ان کی کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ کا جی چاہے آپ ان سے معلوم کیجئے, کتاب لے کے جائیے, ان کے مولویوں سے پوچھئے, آئیں آئیں شائع کریں گے, لیکن سوال کا جواب نہیں دیں گے. پورے ملک میں چیلنج کے ساتھ میں نے یہ سوال کیا ہے, ایک آپ یہاں نہیں, سینکڑوں جگہ پر بڑے بڑے ان کے سورما ان کے آئے, لیکن چار شانے چیت. فتح الباری کھولے تو وہاں بھی غائب معاملہ, تلخیص الحبیر کھولے وہاں بھی غائب, حافظ ابن حجر اسقلانی کی کسی کتاب میں ہے ہی نہیں. ہم کو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم کہتے کہ انہوں نے قصداً جھوٹ بولا ہے, لیکن اگر قصداً نہ بھی کہیں تو کم سے کم اتنا تو مان لو کہ غلطی ہوئی ہے. ہم مہربانی کرتے ہیں, غلطی ہوئی ہے. اگر تمہارے عالم سے, اتنے بڑے عالم سے غلطی ہو سکتی ہے اور وہ بلا سزا معاف ہو جائے گی, تو بتاؤ کسی دوسرے عالم سے بھی کہیں چوک غلطی ہو گئی ہو تو ڈنڈا لے کے پھرتے رہو گے. راستہ تو تم نے خود نکال دیا ہے سب. اس لیے میرے بھائیوں, میں اور کچھ نہیں عرض کرتا, میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ غلطی ہو جانا کسی عالم سے اس کی شان کو نہیں گھٹا دیتا ہے. غلطی انسان سے ہوتی ہے, بڑے بڑے علماء سے, بڑے بڑے اولیاء سے غلطی ہوئی, غلطی میں پیروی نہیں کی جائے گی. غلطی ہی مان لو تو اتنا ماننا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت سے غلطی ہو جایا کرتی تھی, فتویٰ دینے میں غلطی ہو جاتی تھی, حدیث نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی تھی, مسئلے مسائل میں غلطی. یہی تو ہم بتانا نہیں چاہتے ہیں, اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کو جہنم میں ڈھکیل دو. اور ڈھکیلنا تو اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ جہاں چاہے گا پہنچا دے گا. ہمارے ہاتھ میں اتنا ضرور ہے کہ ان کو اتنا مت پڑھاؤ جتنا پڑھا رہے ہو. ان کے اندر وہ علم نہیں ہے جو علماء دیوبند کے اندر علم ہے. یہ صحت مند لوگ ہیں, یہ ورم والے, سوجن والے ہیں. ان کو اعلیٰ حضرت بنا دینے سے اعلیٰ حضرت ہو جائیں گے, ادرک کے ریٹ کے بھی نہیں. حضرت تو کیا بنتے. میرے بھائیوں, انہی چند باتوں پر قناعت فرمائیے. اللہ کا ورم والے حضرت تو کیا بنتے. میرے بھائیوں, انہی چند باتوں پر قناعت فرمائیے. اللہ پاک نے حکم دیا ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. علماء دیوبند سچے ہیں, یہ قافلہ سچوں کا ہے. یہ جھوٹے ہیں, ان کا جھوٹ دکھا بھی دیا آپ کو. جھوٹوں سے بچیے اور سچوں کی حمایت کیجیے, یہی اللہ کا حکم ہے ایمان والوں کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.